DPO साहब से भी रिक्वेस्ट है, अब आने वाला से भी रिक्वेस्ट है, हमारे लिए खुदा रहा हमारे लिए कोई आसानियों का रास्ता पैदा करें। मरना तो सब ने है, हमने भी मर जाना है, लेकिन रोज़ क़यामत हम आपके कुर्बान पे हमारा हाथ होगा। अभी बच्चों ने कुछ कर्जा लेके कुछ अपने करके तो वो गाड़ी लेके दी है, कर्जे पे गाड़ी दी थी, कर्जे पे गाड़ी ली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है नईम अख्तर। आज से चंद रोज़ कबल एक वाक़या हवेलिया में हुआ, आप सब ने इसके बारे में सुना होगा। ये असल में काफ़ी अरसे से कैरी चलाते थे, मतलब टैक्सी में गाड़ी चलाते थे और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते थे। फिर इनके साथ एक हादसा पेश आया। बाकी का जो वाक़या, इनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से सुनते हैं कि ये क्या वाक़या पेश आया। मैं जुम्मे के बाद काम से वापस आया हूँ, हरीपुर में मैं काम करता हूँ, तो बस रोज़मर्रा की तरह मैं जुम्मे को भी वापस आया हूँ, बस घर पे ही था। तो शाम को मुझे तकरीबन 7-8 बजे के करीब भाई छोटे की कॉल आई है, हमज़ा नईम की ना, पाकिस्तान नेवी में कराची में जॉब करता है। तो उसकी कॉल आई है, पूछ रहा था कि अबू से कोई कांटेक्ट हुआ है, नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ अम्मी से, मेरी आज बात नहीं हुई। वैसे वो कहीं भी जाते हैं तो मुझे बता के जाते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो अगर कहीं लेट हो भी जाएं तो जिसके साथ गए हुए होते हैं उनसे मोबाइल वगैरह लेके कॉल कर लेते हैं, कुछ मतलब आपको बता देते थे? जी बता के जाते हैं। सही। तो मैंने घर पे अम्मी को कॉल किया, वो बता रही थी कि शाम को मैंने नंबर डायल किया था तो ऑफ आ रहा था नंबर उनका ऑफ था। जी फिर मैंने छोटे भाई को बोला फ़िक्र ना करो, आ जाएंगे। इसी तरह जुम्मे को तकरीबन 12 बज गए रात के, जुम्मा ख़त्म, आगे हफ्ता स्टार्ट हो गया। तो तकरीबन 2:30 पे फिर मैं हवेलियाँ पुलिस स्टेशन गया हूँ, इतलाई रिपोर्ट दी है मैंने उधर। अच्छा, आप अगले दिन पुलिस स्टेशन गए? जी हफ्ते को सुबह जो है 2:30 पे। ठीक। तो उधर मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है। तो फिर रात पूरी बस वेट करते रहे, फ़ोन डायल करते रहे, उनका नंबर स्टिल ऑफ ही आ रहा था। नंबर ऑफ ही आ रहा था, मतलब कुछ पता नहीं था? कुछ पता नहीं। सही। तो फिर सुबह मैंने चाचा से कांटेक्ट किया, चाचा भी मेरे ड्राइवर ही हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं। तो इन्होंने पूछताछ की है, पता चला है इन्हें कि वो जो है एक और ड्राइवर से भी जो सवारी उन्हें मेरे वालिद साहब को ले के गई थी। ठीक है। तो उन्होंने रब्ता एक और ड्राइवर से भी किया था, बाज़ार में उसे मिले थे कि हमने पेशावर एयरपोर्ट जाना है। अच्छा, पेशावर हमें सिर्फ इतना ही पता था कि कोई बंदे आए हैं, उन्होंने पेशावर एयरपोर्ट जाना है। मैंने नहीं देखे हुए, ना मैं जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो दूसरा ड्राइवर था उसने ये बताया कि भाई इतना उनको पता था कि एक पैसेंजर उन्हें मिला है एयरपोर्ट का, बाकी कोई पता नहीं था कि ये लोग कौन है। जी ऐसा ही है। सही। तो वो कह रहे थे कि इनके साथ मेरी बात नहीं बनी, एक तो पैसों में, और दूसरा वो कह रहे थे कि गाड़ी अच्छी नहीं है, दूसरी गाड़ी पे जाएंगे। अच्छा। जो मेरे वालिद साहब की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी थी, तो वो उन्होंने हायर की है, तो वो चले गए हैं। तो ये उस ड्राइवर की ज़बानी है। फिर हम पुलिस स्टेशन आ गए, उन्होंने फिर एक एहलकार हमारे साथ भेजा है जिसने CCTV वगैरह हमने चेक किए हैं बाज़ार में अपने तौर पे भी, तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। जो भी पहले तो जिधर गाड़ी खड़ी थी वो गाड़ी जो है ना कैमरे के रेडियस में नहीं आ रही, कैमरे के रेंज से दूर थी। ठीक है। दूर इस तरह थी कि हाफ गाड़ी आई हुई थी। अच्छा। उन लोगों ने वालिद साहब के साथ डीलिंग करने के लिए उन्हें गाड़ी के फ्रंट पे बुलाया ना। अच्छा। तो वो बस पीछे से जो है ना आगे गाड़ी के पास जाते हुए नज़र आते हैं वालिद साहब। उसके बाद बस गाड़ी 11:23 पे निकलती हुई नज़र आती है। जी ऐसा ही है। हमें एक कॉल मौसूल हुई है, उजाला वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से थी, कुछ इस तरह, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो वो बता रहे थे कि इस तरह एक डेड बॉडी मिली है फ़लाँ जगह से। अच्छा। हज़रों के पास से कोई छछना में इंटरचेंज है उस जगह से, तो काइंडली आप आ जाएं। तो मैंने उन्हें बोला आप मुझे काइंडली पिक्चर मेरे साथ शेयर करें, मैं तस्दीक कर लूँ तो फिर हम आ जाएंगे। ठीक है। उन्होंने पिक्चर भेजी है, मैंने तस्दीक की है। इसी असना में मुझे थाना हज़रों से एक कॉल आ गई है कि इस तरह डेड बॉडी मिली है, आप THQ हज़रों आ जाएँ। सही। तो फिर मैं आ गया हूँ इधर हवेलियाँ पुलिस स्टेशन। इन्हें भी हमने इन्फॉर्म किया है, इनका और हज़रों का आपस में कांटेक्ट भी हुआ है, बातचीत हुई है। हमने इन्हें बताया कि हम जा रहे हैं डेड बॉडी लेने, तो डेड बॉडी के लिए हम निकले हैं। तो SHO साहब ने एक बंदा साथ भेजा है। अच्छा। जो कि हरीपुरी उतर गया था। तो फिर हम चले गए। एक मेरा दोस्त था जानने वाला, वो भी पुलिस में ही है, वो हमारे साथ फिर एंगेज हो गया था। हमने जाके डेड बॉडी रिसीव की है। सही। तो उसके अगले दिन बस 11 बजे जनाजा हुआ है। तो उसके बाद जो है पुलिस के साथ हमने कांटेक्ट किया,
تو ابھی تک جو ہے نا کوئی پتہ نہیں چل رہا کسی چیز کا بھی. مطلب ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ لوگ کون تھے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، نہ معلوم. گاڑی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا؟ گاڑی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. گاڑی LEB 7592 7592 گاڑی کا نمبر ہے. سوزوکی بولان سفید کلر کی جو ہے. ماڈل کون سا تھا یہ؟ 2010 ماڈل. 2010 میرے نام پہ ہے، کاشف نہیں میرا نام ہے. میرا نام راشد محمود ہے. نعیم اختر جو کہ میرے بڑے بھائی تھے. بڑے بھائی تھے آپ کے؟ جو میرے بڑے بھائی تھے تو ان کا شاگرد بھی میں ہوں. بیسیکلی ہم دونوں ٹیکسی ڈرائیونگ ہیں. ہمارے ساتھ ظلم تو یہ بنا ہوا ہے، جانی نقصان تو ہو گیا ہے، وہ ڈیتھ باڈی مل گئی ہے. اگر خدا نخواستہ ہمیں نہیں ملتی، وہ تو یہ ہماری قسمت اچھی تھی، روڈ سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی، موٹر وے پہ پڑی ہوئی تھی، تو ہمیں مل گئی ہے. بالکل، اس سے آدھا غم انسان کا کم ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں یہ اتنا ہوا ہے یہ چلو ہمارا آدھا غم کم ہو گیا ہے، لیکن غم کم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول گئے ہیں. بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی یہ نہ آیا ہے کہ 302 کی FIR ادھر ہو گئی ہے. ابھی تک ہم اس تھانے میں 302 کی FIR ہوئی ہے. 302 کی FIR ہو گئی ہے. ادھر صرف ہماری گمشدگی کی ہے، جو کہ گاڑی پراپر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جو پہلے دن سے ہم نے کی ہے، یہ پہلے دن سے یہ ہماری گاڑی جو ہے بالکل اس طرح نکلی ہے. تو وہ اطلاعی رپورٹ ہے. اطلاعی رپورٹ سے ابھی تک اس کو اغوا کا رنگ نہیں دیا گیا ہے، اغوا کا پرچہ نہیں ہوا. ابھی تک اغوا کا پرچہ نہیں ہوا. ابھی تک اغوا کا پرچہ بھی نہیں ہوا ہے. صحیح. پھر ان کے پاس موبائل تھا، پھر ان کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، ID کارڈ تھا، وہ سب کچھ گاڑی کے ڈاکومنٹ سب کچھ لے گئے. ہیں. ابھی ہمیں یہ بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کبھی اٹک جاؤ کبھی حویلیاں ہو، کبھی اٹک جاؤ کبھی حویلیاں یہاں سے آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ ادھر بھیج دیتے ہیں، یہ آپ کو ادھر بھیج دیتے ہیں، بس آپ کو یہ گھما رہے ہیں. بس یہ 7ویں دن سے ہم گھوم رہے ہیں. تو ایک کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر کراؤ، دوسرے کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے ادھر کراؤ. اب مسئلہ تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نقصان تو ہو گیا. دوسرا ہمارے لیے یہ اذیت بن گئی ہے کہ جو کہ قانون ہماری مدد کرنی چاہیے، بالکل وہ ہمیں گھما پھرا رہے ہیں. صحیح ہے. مطلب قانون کو جو آپ کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی، حادثہ تو آپ کے ساتھ ہو گیا. حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا. وہ قدرتی طور پہ شاید میرے بھائی کا اتنا ہی ٹائم تھا. وہ نہیں ہے کہ جب تک اللہ کسی کو نہ مارے تو بندہ کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. اللہ کی شاید اسی میں رضا تھی. لیکن اب جو قانون کو کرنا چاہیے، جو ہیلپ ابھی ان کو کرنی چاہیے، جو ان کا کام ہے، جو ان کا فرض ہے، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں. وہ میرے یہاں پہ آپ جاتے ہیں حویلیاں تھانے میں تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں حضروں. ہاں ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ادھر بھیج دیتے ہیں. تو اسی میں بس ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اسی میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو FIR ہماری ادھر ہو جائے، کیونکہ ہم عذروں کے قابل تو ہے نہیں ہیں. بالکل بالکل. یہاں سے آپ کیونکہ ہم ادھر سے جائیں عذروں، جی بالکل، پھر دال پانی دن کو کماتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ بات ہے کہ اگر ہم عذروں جائیں تو ہمارے پاس 10,000 روپیہ ہونا چاہیے صرف گاڑی لانے جانے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. پھر افیشل جو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بالکل اخراجات کے، بالکل وہاں پہ جانے کے لیے کیا اخراجات چاہیے. پھر وہاں پہ پولیس کے معاملات ہیں اور افیشل معاملات ہیں. تو ہماری تو غریب لوگ ہیں، اتنی گنجائش بھی نہیں بالکل سنتی. بہت مشکل ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنا گھر کا اگر چولہا بھی وہ اس مہنگائی کے دور میں جلا لے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسا ہی. قابل تو ہے نہیں ہے کہ ہم کبھی گھومیں ادھر کبھی ادھر. ہمیں اگر بیسیکلی ہمارا ابتباد میں ہو، ادھر حویلیہ میں ہو جائے تو ہمیں یہ سہولت ہو جائے گی، ہم اپنے کیس کی پیروی کر سکیں گے. صحیح بات. وہاں پہ اٹک جانے کے لیے پھر ہم آپ کو پتہ ہے تھانہ کچہری یہ اخراجات بھی ہیں. کوئی چیز بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہو جائے. صحیح. مزید ہم مشکل میں جا رہے ہیں. اچھا جی، ان کا جو مطالبہ ہے ابھی دیکھیں جو حادثہ تھا ان کے ساتھ وہ تو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں پہ جب ہم اس تھانے میں جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمیں حضروں بھیج دیتے ہیں، حضروں جاتے ہیں تو وہ وہاں سے یہاں بھیج دیتے ہیں. ابھی تک پراپر جو ان کی FIR ہے وہ نہیں درج کی گئی. تو بھئی ابتباد پولیس سے ہمارا یہ مطالبہ ہے. انہوں نے حضروں والوں نے 302 کی کر دی ہے. اچھا حضروں والوں نے کر دی ہے. انہوں نے موٹر وے والوں کی ودیت میں جیسے ہی موٹر وے سے ڈیتھ باڈی ملی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ گمنام درج کر دی. گمنام FIR انہوں نے درج کر دی ہے. مطلب پراپر کام جو آپ کا وہ تو یہاں سے ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، جس میں آپ کا سارا ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے پاس موبائل تھا، گاڑی کے کاغذ تھے، جو کچھ ہماری سب سے بڑی چیز یہ ہے نا، ہماری سیس میں یہ آتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ہم ادھر جائیں
آپ کو پتہ ہے آج کل فیول کی کیا پوزیشن ہے, پھر صحیح بات معاملات کس طرح کے ہیں, بندہ گھر کا ٹائم بھی گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس طرح کے حالات بن جائیں تو پھر تو اس کے مشکل ہو لیے جاتا ہے. بالکل جیسے مہنگائی کو دیکھا جائے, دیکھیں جو فوت ہوئے ہیں وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور تھے, یہ ان کے بھائی ہیں, یہ بھی کیری چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو یہاں سے وہاں بھیجنا, وہاں سے پھر یہاں, یہ تو ان کے لیے مزید مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اور جس لحاظ سے ابھی مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو برائے مہربانی ایبٹ آباد پولیس سے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی ان کی کیس کو یہاں پہ درج کیا جائے, اور جو ہیلپ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ ان کی کریں. خدا رہا ہمارے لیے کوئی آسانی کا راستہ ان کے پیدا لیے آسانی کریں, پیدا کریں, بالکل, نہ کہ ہمارے لیے مزید مشکلات میں ہمیں ڈالیں. تو ہماری یہی ڈی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, عوان بالا سے بھی ریکویسٹ ہے, ہمارے لیے خدا رہا ہمارے لیے کوئی آسانیوں کا راستہ پیدا کریں. مرنا تو سب نے ہے, ہم نے بھی مر جانا ہے, لیکن روز قیامت ہم آپ کے قربان پہ ہمارا ہاتھ ہوگا. سب بھائیوں سے یہ اپیل ہے جی, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اعلیٰ حکام تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کی مدد ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور حضرات ہیں, آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ بھئی ایسے احتیاط کیا کریں. حادثہ جو انسان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے. آج کل بائک رائڈر حضرات ہیں, موٹر سائیکل پہ سواریاں وغیرہ اٹھاتے ہیں, تو خدا را ایسے لوگوں سے بچا کریں. اور اگر آپ کسی ایسے پیسنجر کے ساتھ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر میں فون کیا کریں, اطلاع دیا کریں, اور بغیر اطلاع کے آپ کہیں بھی نہ جائیں. مکمل طور پہ اپنے گھر والوں کو. ہمارا بھائی اس طرح نہیں تھا کہ وہ فرسٹ ٹائم اس نے ٹیکسی ڈرائیونگ کی ہے, تقریباً عرصے 30-35 سال سے 30-35 سال سے وہ یہ گاڑی چلاتے تھے. یہ گاڑی چلا رہے ہیں. پہلے کسی کی تھی, ابھی بچوں نے کچھ قرضہ لے کے کچھ اپنے کر کے تو وہ گاڑی لے کے دی ہے, قرضے پہ گاڑی لی تھی, قرضے پہ گاڑی لی ہے. تو ابھی وہ لوگوں کے پیسے بھی بقائے ہیں, کہ کیونکہ ابھی مرنے والے کے پیسے پیچھے ہم چھوڑ تو نہیں سکتے, وہ کسی طریقے سے بھی دیں گے, لیکن اس پہ تو قرضہ ہے, اس کے قرضے کی بخشش تو نہیں ہے نا. یہ گاڑی جو انہوں نے لی تھی یہ بھی قرضے پہ لی تھی, ٹھیک, اس کے پیسے مطلب ابھی تک پورے ادا نہیں ہوئے. نہیں, گاڑی کے پیسے پورے ادا ہو گئے ہیں, لیکن جو فیملی ٹرمز ہوتے ہیں, ایک سے لیے دوسرے سے لیے, میں گاڑی لے رہا ہوں مجھے دے دو, اس طرح. تو خدا را سب ریکویسٹ ہے میرے ٹیکسی ڈرائیور بھائیوں سے, کسی کے ساتھ بھی اگر جائیں تو اس کا ڈیٹا مکمل لیں, اس کی تصویر لے لیں, اس کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے لیں ساتھ میں. اپنے ڈیجیٹل دور ہے, یہ موبائل کا دور ہے, واٹس ایپ ہے, اپنے گھر میں اطلاع کر کے جائیں, قریبی تھانے میں اطلاع کر کے. تو یہ میرا بھائی اس طرح نہیں تھا, فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے. شاید میں غلط ہی ہوں, لیکن جو ہے میرا بھائی کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ جان پہچاننے کے بغیر گیا ہوگا. کچھ نہ کچھ اس میں جاننے والے لوگ ہوں گے تو تبھی, نہیں تو ویسے ایسا نہیں ہو سکتا, ویسے نہیں ہو سکتا. بس آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے جی, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کی بہت بہت مہربانی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.